لیکن جس کام کو بھی اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اس کام کو بھولے ہوئے ہیں، اس کام کو بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ 100% ہماری زندگیوں کے اندر داخل ہو جائے، اس کام کو بھولے ہوئے۔ اور میرے محترم بھائی عزیز ساتھیوں، ان چیزوں کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی کا جو وعدہ ہے اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہے، اس پر اللہ کے وعدے ہیں، انعامات ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ دنیا کے کام کا بھی اور آخرت کا بھی اللہ کا وعدہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جب دین کے لیے محنت کی تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجہ پڑھی اور اپنی حاجتوں کو پورا کرایا۔ کب ہوا؟ جب وہ اللہ کے ہو گئے۔ یہ کب ہوا؟ جب وہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ ہماری جو محنت ہے وہ دنیا پر ہو رہی ہے، ہماری جو محنت ہے وہ دنیا پہ ہو رہی ہے۔ ہم سوچ رہے کہ دنیا مل گئی تو کامیاب ہو جائیں گے۔ فرعون بہت بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے طاقت سے ان کو نوازا، مال اور دولت سے اس کو نوازا، لیکن اپنے ایمان سے، اپنے دین سے محروم رکھا۔ اللہ نے پھر ساری چیز ہونے کے باوجود پھر ان کو ناکام کر کے دکھلایا۔ دیکھو کامیابی کرنے والی ذات تو میری ہے۔ کیا بتلایا؟ کامیابی کی ذات تو میری ہے۔ دنیا کی چیزوں کے اندر، دنیا کی شکلوں کے اندر، ملازمت کے اندر، زراعت کے اندر، وزارت کے اندر، ان چیزوں کے اندر، بادشاہت کے اندر کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی تو میرے حکم کن کے اندر ہے۔ کامیابی اللہ کے حکم کن کا اندر ہے، اور ہم کامیابی چیز تلاش کر رہے ہیں دنیا کی شکلوں کو، کہ ہمارا ایمان ہم کو مسجد تک نہیں لا سکتا، وقت پر فرائض کو ادا نہیں کرا سکتا، تو بتاؤ قبر کا سوال کا جواب کس طریقے سے ہم دے پائیں گے؟ اس ایمان کو بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا۔ آج جو دنیا میں جو پریشانی آ رہی ہے یہ ہماری بدولت ہے، کیونکہ اللہ کے کاموں کو ہمیں چھوڑ دیا، اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا، نبی کے طریقے کو چھوڑ دیا۔ اگر اللہ کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگیوں کے اندر 100% آ جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا کے اندر فسادات ہوں، پریشانیاں آئیں۔ پریشانیاں کب آئیں گی؟ جب میرے محترم بھائی عزیز ساتھیوں اس اللہ کی وحدانیت کو ہم بھول جائیں گے، اس اللہ کی کبریائی کو ہم بھول جائیں گے، پھر پریشانی آئیں گی۔ پھر پریشانیاں آئیں گی۔ اللہ نے تو ہمیں بھیجا ہی اس لیے کہ میرا بندہ دنیا میں رہ کر میری کتنی بزرگی بیان کر کر آتا ہے، میری کتنی وحدانیت بیان کر کر آتا ہے۔ آج ہر انسان برائی کی طرف دوڑ رہا ہے، ہر انسان۔ میرے محترم بھائی عزیز ساتھیوں، اللہ نے فرمایا الدنیا مزرعہ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے انسان دنیا کے اندر بوئے گا، جیسے معاملات معاشرات کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے سامنے پیش کر دے گا، اس کے اعمال کو اس کے سامنے پیش کر دیں گے۔ ایمان والے کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ برائی کی طرف ملوث ہو، یہ مومن کا کام نہیں ہے۔
برائیوں کی طرف، زناکاری کی طرف، بدکاریوں کی طرف جو انسان جاوے، یہ ایمان والے کا کام نہیں۔ ایمان والے کا کام تو یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ایمان والے کا کام۔ ایمان والے کا کام کیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ایمان والے کا کام ہے، اور ہمارا کام الٹا ہے۔ کیونکہ محنت کو ہمیں چھوڑ دیا، جس مقصد کے لیے اللہ نے دنیا میں بھیجا اس مقصد کو بھول گیا۔ آج ہمارا تعلق دنیا سے جڑا ہوا ہے کہ سوچ رہے ہیں کہ اگر کاروبار ہے تو ہم کو روزی ملے گی، اگر ملازمت ہے تو روزی ملے گی۔ میرے محترم بھائی عزیز ساتھیوں، ان چیزوں سے روزی ملنے والی نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق کا رازق تو اللہ ہے، رزق کا رازق اللہ ہے، اس کو بھولے ہوئے۔ یعنی کہ جیب پہ یقین ہے، غیب پہ یقین نہیں ہے۔ بھائی انسان کھیت کے اندر دانا ڈال کر آ جاتا ہے، ان کی نکالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وہ ایک دانے میں سے کتنا دانا تیار کر رہا کرنے دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ان کی نکالنے کی ذات اللہ کی ہے، اس میں برکت دینا نہ دینا اللہ کی ذات ہے، انسان کا ہاتھ بنے گی۔ انسان تو اپنی محنت کر رہا۔ بھائی دیسی بھاشا میں کہتے ہوئے نا، بھائی ہم تو محنت کر رہے ہیں، ہر دینے والی ذات ہے اوپر والے کی، کہتے نہیں کہتے؟ وہاں پہ بھی اوپر والے کو شامل کرتے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے، جس کام کے لیے اللہ نے ہم کو چنا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کام کو بھولے ہوئے۔ انسان ہر چیز کا اقرار کرتا ہے کہ مارنے والی ذات بھی اس کی ہے، زندہ کرنے والی ذات بھی اس کی ہے، بیماری دینے والی ذات بھی اس کی ہے، شفا دینے والی ذات بھی اس کی ہے۔ ہر چیز کا انسان اقرار کر رہا، لیکن اس چیز کو بھولا ہوا کہ ہم نے اس کے لیے تیاریاں کیا کی، ان چیزوں کو بھولا ہوا، کیونکہ ان چیزوں پہ ہماری محنت نہیں ہوئی، ہمارا وقت نہیں لگا، نہ مال لگا ہے نہ جان لگا ہے۔ میرے محترم بھائی عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس ایمان کو بنانے کے لیے 11 یا 13 سال مسلسل محنت کی۔ آج ہماری نمازیں چھوٹ جائیں کوئی احساس نہیں، اور صحابہ کے دلوں میں ذرہ برابر سے کوئی فرق آیا تو کہا کہ میں منافق ہو گیا۔ کیسا ایمان ہوگا ان کا؟ اللہ کے گھر سے نکلے اور ذرا سے دل میں کوئی خیالات آئے، کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ صحابہ کا یہ وہ تھا۔ اور ہمارا ایمان کیسا ہے کہ ہم کتنے گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے برا کیا۔ کیسا ایمان ہے ہمارا؟ میرے محترم بھائی عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت رحمان الرحیم ہے، وہ کریم ہے، اس کی ذات عالی ہے، نرالی ہے، جب چاہے جیسے چاہے وہ روزی بھی دے سکتا ہے، عزت بھی دے سکتا ہے، شہرت بھی دے سکتا ہے، بشرطے کہ انسان مومن اپنے کام میں لگ جائے، اپنے کام کو بنانے کی محنت کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، دین کے ساتھ میں زندگی بسر کرنے کی توفیق۔ Like, share and subscribe for more videos.